جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم۔ بہت بہت انوکھی چیز، اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے۔ اور ان راتوں میں ان وظیفوں کے ذریعے اس کی رحمت کو کیش کریں اور نسلیں اور آپ عیش کریں۔ اور ایک اور چیز ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کا کوئی تعین نہیں کہ اس کو کس وقت پڑھنا ہے، لیکن اگر 10 راتوں میں صلاۃ التسبیح کو پڑھ لیں، آپ روز پڑھ لیں، آپ 10 راتوں میں کوئی چوک جائے لیکن روزانہ پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں صلاۃ التسبیح۔ مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے، زوال کو نعمت میں بدلنے کے لیے، مصیبت کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے، بیماری کو صحت میں بدلنے کے لیے، اور قرضوں کو تمنگری میں بدلنے کے لیے، اور جھونپڑے کو محل میں بدلنے کے لیے، اور پریشانیاں مشکلات کو راحتوں میں بدلنے کے لیے صلاۃ التسبیح ازل سے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ یا فتاح ہو اور صلاۃ التسبیح، آپ ان دونوں میں سے ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں، بالفرض آپ دونوں نہیں کر سکتے، آپ کو ایک چیز کر لیجئے، آپ دونوں کر لیں، آپ کو سہولت ہے، نعمت ہے، سعادت ہے اور برکت ہے۔ بہرحال جس نے کیا ہے، میرا سالہ سال کا تجربہ ہے، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے یہ تجربہ بڑی بڑی ہستیوں کے چلے آ رہے ہیں، جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اللہ اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اس پہ کرم اور عطا کی بخشش کی چادر پھیلاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم، اس کی مجبوریاں ختم، اس کی سولیاں ختم، اس کے سوال پورے ہوتے ہیں، اور اس کو نعمت، عظمت، عزت، برکت ملتی ہے۔ مایوس لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں، ہاں یہ مایوس لوگوں کے لیے ہے، جو آس امید ہر چیز سے مایوس ہو گئے، ان کے لیے ہے۔ یا فتاح ہو، ڈوب کے پڑھیے گا، تسبیح بھی ہاتھ میں ہو، پر تسبیح جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دل میں ہو، دل کی کیفیتوں میں ہو۔ یا فتاح ہو، مولا تو کھول دے دروازے سارے۔ بندے کس چیز کے دروازے کھولوں؟ اللہ رزق کے، اللہ اولاد کے، اللہ صحت کے، اللہ تمنگری کے، اللہ رزق کے حلال طیب طاہر کے، اللہ عزت شان و شوکت کے، اللہ وقار کے، اور آخرت کی بہت بڑی بلندیوں کے، اور آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کے، روح کی دنیا کے دروازے، من کی دنیا کے دروازے، روحانیت کے عروج اور کمال کے دروازے۔ یا فتاح ہو، بہت کمال چیز ہے، بہت بہت انوکھی چیز ہے، حیرت انگیز چیز ہے۔ میں ایک درویش کے ساتھ گیا، لاہور میں ایک گورنمنٹ کی کوئی سوسائٹی ہے، فلیٹس پرانے بنے ہوئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک دوست ہے مجھ سے روٹھا ہوا ہے، اور آج سے 30 سال پہلے سے مجھ سے روٹھا ہوا ہے، وہ بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھا ہو گیا، بڑے اللہ والے درویش، تو کوئی ایسا ہے کہ جب جاتا ہوں وہ دروازہ نہیں کھولتا، آج بھی جاؤں گا وہ دروازہ نہیں کھولے گا، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں۔ میں نے کہا انشاءاللہ کھولے گا۔ کیسے؟ میں نے کہا چلیے۔ باہر بیٹھ کے میں نے ان سے عرض کیا کہ پہلے ایک تسبیح یا فتاح کی پڑھ لیتے ہیں، پڑھیں اس کا تصور کر کے، اور اللہ کی رحمت کی عطا اور شفقت کو سامنے رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کے اول آخر ہم نے ایک تسبیح پڑھی یا فتاح کی، پر وہ درد کیسا تھا، وہ غم کیسا تھا، وہ وجدان کیسا تھا، اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، کیفیات کے کبھی ترجمے نہیں ہوتے، کیفیات کی کبھی وضاحتیں نہیں ہوتی، لذات کی کبھی وسعتیں نہیں ہوتی، بس درد سے پڑھا، اس کے بعد اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی ہی دیر کے بعد خود باہر نکلا، چند لمحوں کے بعد، اور دیکھ کے حیران آ گیا، آپ کیسے؟ اور سر جھکا کے تھوڑی دیر کھڑا رہا، اور پھر اس کے آنسو نکلے۔ کہا بہت شکوے ہیں، بہت شکایتیں ہیں، ان سے مخاطب ہو گیا، میرا تو تعلق ہی نہیں تھا،
बहुत शिकवे हैं, बहुत शिकायतें हैं, पर क्या करूं, आप बहुत दफ़ा आए हैं और मुझे इल्म था आप आए हैं, मैं नहीं मिला, अच्छा आज मिलते हैं। फिर उन्होंने कमरा खोला, बैठे, कुछ खाने पीने को चीज़ें ले आए और बार बार उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने पूछा, आप खैरियत से आंसू आपको क्यों गिर रहे? कहा, अपनी साबका बेमरवतियों पे, साबका बेवफाइयों पे और इनकी वफा पे। वो हैरान, उनका मुंह खुला का खुला। ये लोग और ये शख्स वो था जिसने आज तक मुझे जाना पहचाना नहीं, हाथ मिलाना गवारा नहीं करता था, सामने आता तो पहचानना गवारा नहीं करता। इसको क्या हो गया? मैंने कहा, आज जफा के ताले टूट गए, वफा की चाबी आ गई। जफा के ताले टूट गए, वफा की चाबी आ गई, और वफा की चाबी है या फत्ता हो, या फत्ता हो, या फत्ता हो। इन रातों को मुनव्वर करें, इन रातों को बाबरकत करें, इन रातों को सईद बनाएं, सआदत मंद बनाएं, और इन रातों में रिस्क, बरकत, इज्जत, घर, सेहत, बेटे, नेमतें, शादियां, घरेलू जिंदगी, मसाइल, उलझने कोई भी है, ये हमारे लिए है। हम गिनते चले जाएं मसाइल को, किताब बन जाएगी। अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए है। अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए है। अल्लाह करीम है, कादिर है, मुक्तदिर है, और वो चाहता है हो जाता है। तो जब बंदा ये या फत्ताह पढ़ता है, उसकी बरक़ात के हैरत अंगेज दरवाजे खुल जाते हैं। तो आए इन रातों में ये पढ़ के अपनी रातों को सईद बना लें, सआदतमंद बना लें, और इन रातों में इन वजीफ़ों के ज़रिए उसकी रहमत को कैश करें और नस्लें और आप ऐश करें। इंशाअल्लाह करेंगे सलात व तस्बीह भी और या फत्ताह भी। ये आपको भी इजाज़त है और जिनको बताएं उनको भी इजाज़त है। बहुत बाबरकत रातें, बाबरकत वजीफ़ा और बाबरकत दुआएं और बाबरकत लम्हे इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। बहरहाल जिसने किया है, मेरा साल का तजर्बा है, और ये मेरा नहीं, सदियों से ये तजर्बा बड़ी बड़ी हस्तियों के चले आ रहे हैं। जो इन 10 रातों में ये 2 अमल करता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसकी सुनता है, उसकी मानता है, अल्लाह उसके लाड सहता है, अल्लाह उस पर रहमतें भेजता है, अल्लाह उस पर करम और अता की बख्शिश की चादर फैलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका दर्द ख़त्म, उसका गम ख़त्म, उसकी मजबूरियाँ ख़त्म, उसकी सूलियाँ ख़त्म, उसके सवाल पूरे होते हैं और उसको नेमत, अज़मत, इज़्ज़त, बरकत मिलती है। अल्लाह पाक हमारी हाज़री को कबूल फरमाए और इसको हमेशा बरकतों और खैरों का ज़रिया बनाए। इंशाअल्लाह कदरदान को मिलता है, आप यकीनन कदरदान हैं और ज़रूर पाएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो इन 10 रातों में ये 2 अमल करता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसकी सुनता है, उसकी मानता है, अल्लाह उसके लाड सहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका दर्द ख़त्म, उसका गम ख़त्म। बहुत बहुत अनोखी चीज़, अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए। और इन रातों में इन वजीफ़ों के ज़रिए उसकी रहमत को कैश करें और नस्लें और आप ऐश करें। और एक और चीज़ है, वह है सलात व तस्बीह। सलात व तस्बीह का कोई तायुन नहीं कि इसको किस वक्त पढ़ना है, लेकिन अगर 10 रातों में सलात व तस्बीह को पढ़ लें, आप रोज़ पढ़ लें, आप 10 रातों में कोई चूक जाए लेकिन रोज़ाना पढ़ें और गिड़गिड़ा के पढ़ें। सलात व तस्बीह मुश्किलात को आसानियों बदलने के लिए, ज़वाल को नेमत में बदलने के लिए, मुसीबत को खुशहाली में बदलने के लिए, बीमारी को सेहत में बदलने के लिए, और कर्ज़ों को तमंगरी में बदलने के लिए, और झोंपड़े को महल में बदलने के लिए, और परेशानियाँ, मुश्किलात को राहतों में बदलने के लिए सलात व तस्बीह अज़ल से एक हैरत अंगेज़ तोहफ़ा है। या फत्ताह हो और सलात व तस्बीह, आप इन दोनों में से एक चीज़ भी पढ़ सकते हैं। बिलफर्ज आप दोनों नहीं कर सकते, आपको एक चीज़ कर लीजिए, आप दोनों कर लें, आपको सहूलत है, नेमत है, सआदत है और बरकत है। बहरहाल जिसने किया है, मेरा साल का तजर्बा है, और ये मेरा नहीं, सदियों से ये तजर्बा बड़ी बड़ी हस्तियों के चले आ रहे हैं। जो इन 10 रातों में ये 2 अमल करता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसकी सुनता है, उसकी मानता है, अल्लाह उसके लाड सहता है, अल्लाह उस पर रहमतें भेजता है, अल्लाह उस पर करम और अता की बख्शिश की चादर फैलाता है।
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم، اس کی مجبوریاں ختم، اس کی سولیاں ختم، اس کے سوال پورے ہوتے ہیں اور اس کو نعمت، عظمت، عزت، برکت ملتی ہے۔ مایوس لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں، ہاں یہ مایوس لوگوں کے لیے ہے، جو آس امید ہر چیز سے مایوس ہو گئے، ان کے لیے ہے۔ یا فتاح ہو، ڈوب کے پڑھیے گا، تسبیح بھی ہاتھ میں ہو، پر تسبیح جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دل میں ہو، دل کی کیفیتوں میں ہو۔ یا فتاح ہو، مولا تو کھول دے دروازے سارے۔ بندے کس چیز کے دروازے کھولوں؟ اللہ رزق کے، اللہ اولاد کے، اللہ صحت کے، اللہ تونگری کے، اللہ رزق کے حلال طیب طاہر کے، اللہ عزت شان و شوکت کے، اللہ وقار کے، اور آخرت کی بہت بڑی بلندیوں کے، اور آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کے، روح کی دنیا کے دروازے، من کی دنیا کے دروازے، روحانیت کے عروج اور کمال کے دروازے۔ یا فتاح ہو، بہت کمال چیز ہے، بہت بہت انوکھی چیز ہے، حیرت انگیز چیز ہے۔ میں ایک درویش کے ساتھ گیا، لاہور میں ایک گورنمنٹ کی کوئی سوسائٹی ہے، فلیٹس پرانے بنے ہوئے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک دوست ہے، مجھ سے روٹھا ہوا ہے، اور آج سے 30 سال پہلے سے مجھ سے روٹھا ہوا ہے، وہ بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھا ہو گیا، بڑے اللہ والے درویش۔ تو کوئی ایسا ہے کہ جب جاتا ہوں وہ دروازہ نہیں کھولتا، آج بھی جاؤں گا وہ دروازہ نہیں کھولے گا، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں۔ میں نے کہا انشاءاللہ کھولے گا۔ کیسے؟ میں نے کہا چلیے۔ باہر بیٹھ کے میں نے ان سے عرض کیا کہ پہلے ایک تسبیح یا فتاح کی پڑھ لیتے ہیں، پر پڑھیں اس کا تصور کر کے اور اللہ کی رحمت کی عطا اور شفقت کو سامنے رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کے اول آخر ہم نے ایک تسبیح پڑھی یا فتاح کی، پر وہ درد کیسا تھا، وہ غم کیسا تھا، وہ وجدان کیسا تھا، اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، کیفیات کے کبھی ترجمے نہیں ہوتے، کیفیات کی کبھی وضاحتیں نہیں ہوتی، لذات کی کبھی وسعتیں نہیں ہوتی۔ بس درد سے پڑھا، اس کے بعد اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی ہی دیر کے بعد خود باہر نکلا، چند لمحوں کے بعد، اور دیکھ کے حیران آ گیا، آپ کیسے؟ اور سر جھکا کے تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر اس کے آنسو نکلے۔ کہا بہت شکوے ہیں، بہت شکایتیں ہیں، ان سے مخاطب ہو کے، میرا تو تعلق ہی نہیں تھا۔ بہت شکوے ہیں، بہت شکایتیں ہیں، پر کیا کروں، آپ بہت دفعہ آئے ہیں اور مجھے علم تھا آپ آئے ہیں، میں نہیں ملا، اچھا آج ملتے ہیں۔ پھر انہوں نے کمرہ کھولا، بیٹھے، کچھ کھانے پینے کو چیزیں لے آئے، اور بار بار ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ خیریت سے آنسو آپ کو کیوں گر رہے؟ کہا اپنی سابقہ بے مروتیوں پہ، سابقہ بے وفائیوں پہ اور ان کی وفا پہ۔ وہ حیران، ان کا منہ کھلا کا کھلا۔ یہ لوگ اور یہ شخص وہ تھا جس نے آج تک مجھے جانا پہچانا نہیں، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا تھا، سامنے آتا تو پہچاننا گوارا نہیں کرتا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آج جفا کے تالے ٹوٹ گئے، وفا کی چابی آ گئی۔ جفا کے تالے ٹوٹ گئے، وفا کی چابی آ گئی، اور وفا کی چابی ہے یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو۔ ان راتوں کو منور کرے، ان راتوں کو بابرکت کریں، ان راتوں کو سعید بنائیں، سعادت مند بنائیں، اور ان راتوں میں رزق، برکت، عزت، گھر، صحت، بیٹے، نعمتیں، شادیاں، گھریلو زندگی، مسائل، الجھنیں کوئی بھی ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم گنتے چلے جائیں مسائل کو، کتاب بن جائے گی۔ اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے ہے۔ اللہ کریم ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، اور وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ یہ یا فتاح پڑھتا ہے، اس کی برکات کے حیرت انگیز دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آئیں ان راتوں میں یہ پڑھ کے اپنی راتوں کو سعید بنا لیں، سعادت مند بنا لیں، اور ان راتوں میں ان وظیفوں کے ذریعے اس کی رحمت کو کیش کریں اور نسلیں، اور آپ عیش کریں۔ انشاءاللہ کریں گے صلاۃ و تسبیح بھی اور یا فتاح بھی
یہ آپ کو بھی اجازت ہے اور جن کو بتائیں ان کو بھی اجازت ہے. بہت بابرکت راتیں، بابرکت وظیفہ اور بابرکت دعائیں اور بابرکت لمحے انشاءاللہ ضرور کریں گے. بہرحال جس نے کیا ہے، میرا سالہ سال کا تجربہ ہے اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے یہ تجربہ بڑی بڑی ہستیوں کے چلے آ رہے ہیں. جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اللہ اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اس پہ کرم اور عطا کی بخشش کی چادر پھیلاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم، اس کی مجبوریاں ختم، اس کی سولیاں ختم، اس کے سوال پورے ہوتے ہیں اور اس کو نعمت، عظمت، عزت، برکت ملتی ہے. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو ہمیشہ برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بنائے. انشاءاللہ قدردان کو ملتا ہے، آپ یقیناً قدردان ہیں اور ضرور پائیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم. بہت بہت انوکھی چیز، اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے. اور ان راتوں میں ان وظیفوں کے ذریعے اس کی رحمت کو کیش کریں اور نسلیں اور آپ عیش کریں. اور ایک اور چیز ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح. صلاۃ التسبیح کا کوئی تعین نہیں کہ اس کو کس وقت پڑھنا ہے، لیکن اگر 10 راتوں میں صلاۃ التسبیح کو پڑھ لیں، آپ روز پڑھ لیں، آپ 10 راتوں میں کوئی چوک جائے لیکن روزانہ پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں. صلاۃ التسبیح مشکلات کو آسانیوں بدلنے کے لیے، زوال کو نعمت میں بدلنے کے لیے، مصیبت کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے، بیماری کو صحت میں بدلنے کے لیے، اور قرضوں کو تمنگری میں بدلنے کے لیے، اور جھونپڑے کو محل میں بدلنے کے لیے، اور پریشانیاں، مشکلات کو راحتوں میں بدلنے کے لیے صلاۃ التسبیح ازل سے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے. یا فتاح ہو اور صلاۃ التسبیح. آپ ان دونوں میں سے ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں. بالفرض آپ دونوں نہیں کر سکتے، آپ کو ایک چیز کر لیجیے. آپ دونوں کر لیں، آپ کو سہولت ہے، نعمت ہے، سعادت ہے اور برکت ہے. بہرحال جس نے کیا ہے، میرا سالہ سال کا تجربہ ہے اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے یہ تجربہ بڑی بڑی ہستیوں کے چلے آ رہے ہیں. جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اللہ اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اس پہ کرم اور عطا کی بخشش کی چادر پھیلاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم، اس کی مجبوریاں ختم، اس کی سولیاں ختم، اس کے سوال پورے ہوتے ہیں اور اس کو نعمت، عظمت، عزت، برکت ملتی ہے. مایوس لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں، ہاں یہ مایوس لوگوں کے لیے ہے، جو آس امید ہر چیز سے مایوس ہو گئے ان کے لیے ہے. یا فتاح ہو. ڈوب کے پڑھیے گا، تسبیح بھی ہاتھ میں ہو، پر تسبیح جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دل میں ہو، دل کی کیفیتوں میں ہو. یا فتاح ہو، مولا تو کھول دے دروازے سارے. بندے کس چیز کے دروازے کھولیں؟ اللہ رزق کے، اللہ اولاد کے، اللہ صحت کے، اللہ تمنگری کے، اللہ رزق کے حلال طیب طاہر کے، اللہ عزت شان و شوکت کے، اللہ وقار کے، اور آخرت کی بہت بڑی بلندیوں کے، اور آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کے، روح کی دنیا کے دروازے، من کی دنیا کے دروازے، روحانیت کے عروج اور کمال کے دروازے. یا فتاح ہو، بہت کمال چیز ہے، بہت بہت انوکھی چیز ہے، حیرت انگیز چیز ہے. میں ایک درویش کے ساتھ گیا، لاہور میں ایک گورنمنٹ کی کوئی سوسائٹی ہے، فلیٹس پرانے بنے ہوئے. مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک دوست ہے، مجھ سے روٹھا ہوا ہے، اور آج سے 30 سال پہلے سے مجھ سے روٹھا ہوا ہے. وہ بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھا ہو گیا، بڑے اللہ والے درویش. تو کوئی ایسا ہے کہ جب جاتا ہوں وہ دروازہ نہیں کھولتا، آج بھی جاؤں گا وہ دروازہ نہیں کھولے گا، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں.
میں نے کہا انشاءاللہ کھولے گا۔ کیسے؟ میں نے کہا چلیے۔ باہر بیٹھ کے میں نے ان سے عرض کیا کہ پہلے ایک تسبیح یا فتح کی پڑھ لیتے ہیں، پڑھیں اس کا تصور کر کے اور اللہ کی رحمت کی عطا اور شفقت کو سامنے رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کے اول آخر ہم نے ایک تسبیح پڑھی یا فتح کی، پر وہ درد کیسا تھا، وہ غم کیسا تھا، وہ وجدان کیسا تھا، اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، کیفیات کے کبھی ترجمے نہیں ہوتے، کیفیات کی کبھی وضاحتیں نہیں ہوتی، لذات کی کبھی وسعتیں نہیں ہوتی۔ بس درد سے پڑھا، اس کے بعد اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی ہی دیر کے بعد خود باہر نکلا، چند لمحوں کے بعد، اور دیکھ کے حیران آ گیا، آپ کیسے؟ اور سر جھکا کے تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر اس کے آنسو نکلے۔ کہا بہت شکوے ہیں، بہت شکایتیں ہیں۔ ان سے مخاطب ہو کے، میرا تو تعلق ہی نہیں تھا، بہت شکوے ہیں، بہت شکایتیں ہیں، پر کیا کروں؟ آپ بہت دفعہ آئے ہیں اور مجھے علم تھا آپ آئے ہیں، میں نہیں ملا، اچھا آج ملتے ہیں۔ پھر انہوں نے کمرہ کھولا، بیٹھے، کچھ کھانے پینے کو چیزیں لے آئے، اور بار بار ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ خیریت سے آنسو آپ کو کیوں گر رہے؟ کہا اپنی سابقہ بے مروتیوں پہ، سابقہ بے وفائیوں پہ اور ان کی وفا پہ۔ وہ حیران، ان کا منہ کھلا کا کھلا۔ یہ لوگ اور یہ شخص وہ تھا جس نے آج تک مجھے جانا پہچانا نہیں، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا تھا، سامنے آتا تو پہچاننا گوارا نہیں کرتا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آج جفا کے تالے ٹوٹ گئے، وفا کی چابی آ گئی۔ جفا کے تالے ٹوٹ گئے، وفا کی چابی آ گئی، اور وفا کی چابی ہے یا فتح ہو، یا فتح ہو، یا فتح ہو۔ ان راتوں کو منور کرے، ان راتوں کو بابرکت کریں، ان راتوں کو سعید بنائیں، سعادت مند بنائیں، اور ان راتوں میں رزق، برکت، عزت، گھر، صحت، بیٹے، نعمتیں، شادیاں، گھریلو زندگی، مسائل، الجھنیں کوئی بھی ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم گنتے چلے جائیں مسائل کو، کتاب بن جائے گی۔ اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے ہے۔ اللہ کریم ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، اور وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ یہ یا فتح پڑھتا ہے، اس کی برکات کے حیرت انگیز دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آئیں ان راتوں میں یہ پڑھ کے اپنی راتوں کو سعید بنا لیں، سعادت مند بنا لیں، اور ان راتوں میں ان وظیفوں کے ذریعے اس کی رحمت کو کیش کریں اور نسلیں، اور آپ عیش کریں۔ انشاءاللہ کریں گے صلاۃ و تسبیح بھی اور یا فتح بھی۔ یہ آپ کو بھی اجازت ہے اور جن کو بتائیں ان کو بھی اجازت ہے۔ بہت بابرکت راتیں، بابرکت وظیفہ، اور بابرکت دعائیں، اور بابرکت لمحے انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ بہرحال جس نے کیا ہے، میرا سالہ سال کا تجربہ ہے، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے یہ تجربہ بڑی بڑی ہستیوں کے چلے آ رہے ہیں۔ جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اللہ اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اس پہ کرم اور عطا کی بخشش کی چادر پھیلاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم، اس کی مجبوریاں ختم، اس کی سولیاں ختم، اس کے سوال پورے ہوتے ہیں، اور اس کو نعمت، عظمت، عزت، برکت ملتی ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو ہمیشہ برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ قدردان کو ملتا ہے، آپ یقیناً قدردان ہیں اور ضرور پائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم۔ بہت بہت انوکھی چیز، اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے۔ اور ان راتوں میں ان وظیفوں کے ذریعے اس کی رحمت کو کیش کریں اور نسلیں، اور آپ عیش کریں۔ اور ایک اور چیز ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کا کوئی تعین نہیں کہ اس کو کس وقت پڑھنا ہے، لیکن اگر 10 راتوں میں صلاۃ التسبیح کو پڑھ لیں، آپ روز پڑھ لیں، آپ 10 راتوں میں کوئی چوک جائے لیکن روزانہ پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں صلاۃ التسبیح۔ مشکلات کو آسانیوں بدلنے کے لیے
زوال کو نعمت میں بدلنے کے لیے، مصیبت کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے، بیماری کو صحت میں بدلنے کے لیے، اور قرضوں کو تمنگری میں بدلنے کے لیے، اور جھونپڑے کو محل میں بدلنے کے لیے، اور پریشانیاں مشکلات کو راحتوں میں بدلنے کے لیے صلاۃ و تسبیح ازل سے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ یا فتاح ہو اور صلاۃ و تسبیح، آپ ان دونوں میں سے ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں، بالفرض آپ دونوں نہیں کر سکتے، آپ کو ایک چیز کر لیجئے، آپ دونوں کر لیں، آپ کو سہولت ہے، نعمت ہے، سعادت ہے اور برکت ہے۔ بہرحال جس نے کیا ہے، میرا سالہ سال کا تجربہ ہے، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے یہ تجربہ بڑی بڑی ہستیوں کے چلے آ رہے ہیں، جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اللہ اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اس پہ کرم اور عطا کی بخشش کی چادر پھیلاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم، اس کی مجبوریاں ختم، اس کی سولیاں ختم، اس کے سوال پورے ہوتے ہیں، اور اس کو نعمت، عظمت، عزت، برکت ملتی ہے۔ مایوس لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں، ہاں یہ مایوس لوگوں کے لیے ہے، جو آس امید ہر چیز سے مایوس ہو گئے، ان کے لیے ہے۔ یا فتاح ہو، ڈوب کے پڑھیے گا، تسبیح بھی ہاتھ میں ہو، پر تسبیح جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دل میں ہو، دل کی کیفیتوں میں ہو۔ یا فتاح ہو، مولا تو کھول دے دروازے سارے۔ بندے کس چیز کے دروازے کھولوں؟ اللہ رزق کے، اللہ اولاد کے، اللہ صحت کے، اللہ تمنگری کے، اللہ رزق کے حلال طیب طاہر کے، اللہ عزت شان و شوکت کے، اللہ وقار کے، اور آخرت کی بہت بڑی بلندیوں کے، اور آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کے، روح کی دنیا کے دروازے، من کی دنیا کے دروازے، روحانیت کے عروج اور کمال کے دروازے۔ یا فتاح ہو، بہت کمال چیز ہے، بہت بہت انوکھی چیز ہے، حیرت انگیز چیز ہے۔ میں ایک درویش کے ساتھ گیا، لاہور میں ایک گورنمنٹ کی کوئی سوسائٹی ہے، فلیٹس پرانے بنے ہوئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک دوست ہے، مجھ سے روٹھا ہوا ہے، اور آج سے 30 سال پہلے سے مجھ سے روٹھا ہوا ہے، وہ بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھا ہو گیا، بڑے اللہ والے درویش، تو کوئی ایسا ہے کہ جب جاتا ہوں وہ دروازہ نہیں کھولتا، آج بھی جاؤں گا وہ دروازہ نہیں کھولے گا، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں۔ میں نے کہا انشاءاللہ کھولے گا۔ کیسے؟ میں نے کہا چلیے۔ باہر بیٹھ کے میں نے ان سے عرض کیا کہ پہلے ایک تسبیح یا فتاح ہو کی پڑھ لیتے ہیں، پر پڑھیں اس کا تصور کر کے، اور اللہ کی رحمت کی عطا اور شفقت کو سامنے رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کے اول آخر ہم نے ایک تسبیح پڑھی یا فتاح ہو کی، پر وہ درد کیسا تھا، وہ غم کیسا تھا، وہ وجدان کیسا تھا، اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، کیفیات کے کبھی ترجمے نہیں ہوتے، کیفیات کی کبھی وضاحتیں نہیں ہوتی، لذات کی کبھی وسعتیں نہیں ہوتی، بس درد سے پڑھا، اس کے بعد اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی ہی دیر کے بعد خود باہر نکلا، چند لمحوں کے بعد، اور دیکھ کے حیران آ گیا، آپ کیسے؟ اور سر جھکا کے تھوڑی دیر کھڑا رہا، اور پھر اس کے آنسو نکلے۔ کہا بہت شکوے ہیں، بہت شکایتیں ہیں، ان سے مخاطب ہو کے، میرا تو تعلق ہی نہیں تھا، بہت شکوے ہیں، بہت شکایتیں ہیں، پر کیا کروں، آپ بہت دفعہ آئے ہیں، اور مجھے علم تھا آپ آئے ہیں، میں نہیں ملا، اچھا آج ملتے ہیں۔ پھر انہوں نے کمرہ کھولا، بیٹھے، کچھ کھانے پینے کو چیزیں لے آئے، اور بار بار ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ خیریت سے آنسو آپ کو کیوں گر رہے؟ کہا اپنی سابقہ بے مروتیوں پہ، سابقہ بے وفائیوں پہ، اور ان کی وفا پہ۔ وہ حیران، ان کا منہ کھلا کا کھلا، یہ لوگ، اور یہ شخص وہ تھا جس نے آج تک مجھے جانا پہچانا نہیں، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا تھا، سامنے آتا تو پہچاننا گوارا نہیں کرتا، اس کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آج جفا کے تالے ٹوٹ گئے، وفا کی چابی آ گئی۔ جفا کے تالے ٹوٹ گئے،
वफा की चाबी आ गई, और वफा की चाबी है या फत्ताह हो, या फत्ताह हो, या फत्ताह हो। इन रातों को मुनव्वर करे, इन रातों को बाबरकत करें, इन रातों को सईद बनाएं, सआदत मंद बनाएं, और इन रातों में रिस्क, बरकत, इज्जत, घर, सेहत, बेटे, नेमतें, शादियां, घरेलू जिंदगी, मसाइल, उलझने कोई भी है, ये हमारे लिए है। हम गिनते चले जाएं मसाइल को, किताब बन जाएगी। अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए है। अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए है। अल्लाह करीम है, कादिर है, मुक्तदिर है, और वो चाहता है हो जाता है। तो जब बंदा ये या फत्ताह पढ़ता है, उसकी बरक़ात के हैरत अंगेज दरवाजे खुल जाते हैं। तो आए इन रातों में ये पढ़ के अपनी रातों को सईद बना लें, सआदतमंद बना लें, और इन रातों में इन वजीफ़ों के ज़रिए उसकी रहमत को कैश करें और नस्लें और आप ऐश करें। इंशाअल्लाह करेंगे सलात व तस्बीह भी और या फत्ताह भी। ये आपको भी इजाज़त है और जिनको बताएं उनको भी इजाज़त है। बहुत बाबरकत रातें, बाबरकत वजीफ़ा और बाबरकत दुआएं और बाबरकत लम्हे इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। बहरहाल जिसने किया है, मेरा साल का तजर्बा है, और ये मेरा नहीं, सदियों से ये तजर्बा बड़ी बड़ी हस्तियों के चले आ रहे हैं। जो इन 10 रातों में ये 2 अमल करता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसकी सुनता है, उसकी मानता है, अल्लाह उसके लाड सहता है, अल्लाह उस पर रहमतें भेजता है, अल्लाह उस पर करम और अता की बख्शिश की चादर फैलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका दर्द ख़त्म, उसका गम ख़त्म, उसकी मजबूरियाँ ख़त्म, उसकी सोलियाँ ख़त्म, उसके सवाल पूरे होते हैं, और उसको नेमत, अज़मत, इज़्ज़त, बरकत मिलती है। अल्लाह पाक हमारी हाज़री को कबूल फरमाए और इसको हमेशा बरकतों और खैरों का ज़रिया बनाए। इंशाअल्लाह कदरदान को मिलता है, आप यकीनन कदरदान हैं और ज़रूर पाएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो इन 10 रातों में ये 2 अमल करता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसकी सुनता है, उसकी मानता है, अल्लाह उसके लाड सहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका दर्द ख़त्म, उसका गम ख़त्म। बहुत बहुत अनोखी चीज़, अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए। और इन रातों में इन वजीफ़ों के ज़रिए उसकी रहमत को कैश करें और नस्लें और आप ऐश करें। और एक और चीज़ है, वह है सलात व तस्बीह। सलात व तस्बीह का कोई तायुन नहीं कि इसको किस वक्त पढ़ना है, लेकिन अगर 10 रातों में सलात व तस्बीह को पढ़ लें, आप रोज़ पढ़ लें, आप 10 रातों में कोई चूक जाए लेकिन रोज़ाना पढ़ें और गिड़गिड़ा के पढ़ें। सलात व तस्बीह मुश्किलात को आसानियों में बदलने के लिए, ज़वाल को नेमत में बदलने के लिए, मुसीबत को खुशहाली में बदलने के लिए, बीमारी को सेहत में बदलने के लिए, और कर्ज़ों को तमंगरी में बदलने के लिए, और झोंपड़े को महल में बदलने के लिए, और परेशानियाँ, मुश्किलात को राहतों में बदलने के लिए सलात व तस्बीह अज़ल से एक हैरत अंगेज़ तोहफ़ा है। या फत्ताह हो और सलात व तस्बीह, आप इन दोनों में से एक चीज़ भी पढ़ सकते हैं। बिलफर्ज आप दोनों नहीं कर सकते, आपको एक चीज़ कर लीजिए, आप दोनों कर लें, आपको सहूलत है, नेमत है, सआदत है और बरकत है। बहरहाल जिसने किया है, मेरा साल का तजर्बा है, और ये मेरा नहीं, सदियों से ये तजर्बा बड़ी बड़ी हस्तियों के चले आ रहे हैं। जो इन 10 रातों में ये 2 अमल करता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसकी सुनता है, उसकी मानता है, अल्लाह उसके लाड सहता है, अल्लाह उस पर रहमतें भेजता है, अल्लाह उस पर करम और अता की बख्शिश की चादर फैलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका दर्द ख़त्म, उसका गम ख़त्म, उसकी मजबूरियाँ ख़त्म, उसकी सोलियाँ ख़त्म, उसके सवाल पूरे होते हैं, और उसको नेमत, अज़मत, इज़्ज़त, बरकत मिलती है। मायूस लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, हाँ, ये मायूस लोगों के लिए है, जो आस उम्मीद हर चीज़ से मायूस हो गए, उनके लिए है। या फत्ताह हो, डूब के पढ़िएगा, तस्बीह भी हाथ में हो, पर तस्बीह जिसके लिए कर रहे हैं वो दिल में हो, दिल की कैफियतों में हो। या फत्ताह हो, मौला तू खोल दे दरवाजे सारे। बंदे किस चीज़ के दरवाजे खोलूं? अल्लाह रिज़्क़ के, अल्लाह औलाद के, अल्लाह सेहत के,
اللہ तवंगरी के, अल्लाह रिज़्क़ के हलाल तय्यब ताहिर के, अल्लाह इज़्ज़त शान शौकत के, अल्लाह वक़ार के और आखिरत की बहुत बड़ी बुलंदियों के और आखिरी वक्त में ख़ात्मा बिल खैर के, रूह की दुनिया के दरवाज़े, मन की दुनिया के दरवाज़े, रूहानियत के उरूज और कमाल के दरवाज़े। या फत्ताह, बहुत कमाल चीज़ है, बहुत बहुत अनोखी चीज़ है, हैरत अंगेज चीज़ है। मैं एक दरवेश के साथ गया, लाहौर में एक गवर्नमेंट की कोई सोसाइटी है, फ्लैट्स पुराने बने हुए। तो मुझसे कहने लगे कि मेरा एक दोस्त है, मुझसे रूठा हुआ है और आज से 30 साल पहले से मुझसे रूठा हुआ है। वो भी बूढ़ा हो गया, मैं भी बूढ़ा हो गया, बड़े अल्लाह वाले दरवेश। तो कोई ऐसा है कि जब जाता हूँ वो दरवाज़ा नहीं खोलता, आज भी जाऊँगा वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा के लिए जाता हूँ। मैंने कहा इंशाल्लाह खोलेगा। कैसे? मैंने कहा चलिए। बाहर बैठ के ना मैंने उनसे अर्ज़ किया कि पहले एक तस्बीह या फत्ताह की पढ़ लेते हैं, पर पढ़ें उसका तसव्वुर करके और अल्लाह की रहमत की अता और शफ़क़त को सामने रखते हैं। दुरूद पाक पढ़ के अव्वल आखिर हमने एक तस्बीह पढ़ी या फत्ताह की, पर वो दर्द कैसा था, वो गम कैसा था, वो विजदान कैसा था, उसका तर्जमा तो मैं नहीं कर सकता। देखें, कैफियत के कभी तर्जमे नहीं होते, कैफियत की कभी वजाहतें नहीं होती, लज़्ज़ात की कभी वसातें नहीं होती। बस दर्द से पढ़ा, उसके बाद उसका दरवाज़ा खटखटाया, थोड़ी ही देर के बाद खुद बाहर निकला, चंद लम्हों के बाद, और देख के हैरान आ गया, आप कैसे? और सर झुका के थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर उसके आंसू निकले। कहा बहुत शिकवे हैं, बहुत शिकायतें हैं। उनसे मुखातिब हो गए, मेरा तो ताल्लुक ही नहीं था। बहुत शिकवे हैं, बहुत शिकायतें हैं, पर क्या करूं, आप बहुत दफ़ा आए हैं और मुझे इल्म था आप आए हैं, मैं नहीं मिला, अच्छा आज मिलते हैं। फिर उन्होंने कमरा खोला, बैठे, कुछ खाने पीने को चीज़ें ले आए और बार बार उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने पूछा आप खैरियत से, आंसू आपको क्यों गिर रहे? कहा अपनी साबका बेमरवतियों पे, साबका बेवफाइयों पे और इनकी वफा पे। वो हैरान, उनका मुंह खुला का खुला। ये लोग और ये शख्स वो था जिसने आज तक मुझे जाना पहचाना नहीं, हाथ मिलाना गवारा नहीं करता था, सामने आता तो पहचानना गवारा नहीं करता। इसको क्या हो गया? मैंने कहा आज जफा के ताले टूट गए, वफा की चाबी आ गई। जफा के ताले टूट गए, वफा की चाबी आ गई, और वफा की चाबी है या फत्ताह हो, या फत्ताह हो, या फत्ताह हो। इन रातों को मुनव्वर करें, इन रातों को बाबरकत करें, इन रातों को सईद बनाएं, सआदत मंद बनाएं, और इन रातों में रिस्क, बरकत, इज्जत, घर, सेहत, बेटे, नेमतें, शादियां, घरेलू जिंदगी, मसाइल, उलझने कोई भी है, ये हमारे लिए है। हम गिनते चले जाएं मसाइल को, किताब बन जाएगी। अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए है। अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए है। अल्लाह करीम है, कादिर है, मुक्तदिर है, और वो चाहता है हो जाता है। तो जब बंदा ये या फत्ताह पढ़ता है, उसकी बरक़ात के हैरत अंगेज दरवाजे खुल जाते हैं। तो आए इन रातों में ये पढ़ के अपनी रातों को सईद बना लें, सादतमंद बना लें, और इन रातों में इन वजीफ़ों के ज़रिए उसकी रहमत को कैश करें और नस्लें और आप ऐश करें। इंशाल्लाह करेंगे सलात व तस्बीह भी और या फत्ताह भी। ये आपको भी इजाज़त है और जिनको बताएं उनको भी इजाज़त है। बहुत बाबरकत रातें, बाबरकत वजीफ़ा और बाबरकत दुआएं और बाबरकत लम्हे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बहरहाल जिसने किया है, मेरा साल का तजर्बा है, और ये मेरा नहीं, सदियों से ये तजर्बा बड़ी बड़ी हस्तियों के चले आ रहे हैं। जो इन 10 रातों में ये 2 अमल करता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसकी सुनता है, उसकी मानता है, अल्लाह उसके लाड सहता है, अल्लाह उस पर रहमतें भेजता है, अल्लाह उस पर करम और अता की बख्शिश की चादर फैलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका दर्द ख़त्म, उसका गम ख़त्म, उसकी मजबूरियाँ ख़त्म, उसकी सूलियाँ ख़त्म, उसके सवाल पूरे होते हैं, और उसको नेमत, अज़मत, इज़्ज़त
बरकत मिलती है। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और इसको हमेशा बरकतों और खैरों का ज़रिया बनाए। इंशाअल्लाह कदरदान को मिलता है, आप यकीनन कदरदान हैं और ज़रूर पाएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो इन 10 रातों में ये 2 अमल करता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसकी सुनता है, उसकी मानता है, अल्लाह उसके लाड सहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका दर्द ख़त्म, उसका गम ख़त्म। बहुत बहुत अनोखी चीज़, अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए। और इन रातों में इन वजीफ़ों के ज़रिए उसकी रहमत को कैश करें और नस्लें और आप ऐश करें। और एक और चीज़ है, वह है सलात व तस्बीह। सलात व तस्बीह का कोई तायुन नहीं कि इसको किस वक्त पढ़ना है, लेकिन अगर 10 रातों में सलात व तस्बीह को पढ़ लें, आप रोज पढ़ लें, आप 10 रातों में कोई चूक जाए लेकिन रोजाना पढ़ें और गिड़गिड़ा के पढ़ें। सलात व तस्बीह मुश्किलात को आसानियों बदलने के लिए, ज़वाल को नेमत में बदलने के लिए, मुसीबत को खुशहाली में बदलने के लिए, बीमारी को सेहत में बदलने के लिए, और कर्जों को तमंगरी में बदलने के लिए, और झोंपड़े को महल में बदलने के लिए, और परेशानियां मुश्किलात को राहतों में बदलने के लिए सलात व तस्बीह अज़ल से एक हैरत अंगेज तोहफा है। या फत्ताह और सलात व तस्बीह, आप इन दोनों में से एक चीज भी पढ़ सकते हैं। बिलफर्ज आप दोनों नहीं कर सकते, आपको एक चीज कर लीजिए, आप दोनों कर लें, आपको सहूलत है, नेमत है, सादत है और बरकत है। बहरहाल जिसने किया है, मेरा साल का तजर्बा है, और ये मेरा नहीं, सदियों से ये तजर्बा बड़ी बड़ी हस्तियों के चले आ रहे हैं। जो इन 10 रातों में ये 2 अमल करता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसकी सुनता है, उसकी मानता है, अल्लाह उसके लाड सहता है, अल्लाह उस पर रहमतें भेजता है, अल्लाह उस पर करम और अता की बख्शिश की चादर फैलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका दर्द ख़त्म, उसका गम ख़त्म, उसकी मजबूरियाँ ख़त्म, उसकी सूलियाँ ख़त्म, उसके सवाल पूरे होते हैं और उसको नेमत, अज़मत, इज़्ज़त, बरकत मिलती है। मायूस लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, हाँ, ये मायूस लोगों के लिए है, जो आस उम्मीद हर चीज़ से मायूस हो गए, उनके लिए है। या फत्ताह, डूब के पढ़िएगा, तस्बीह भी हाथ में हो, पर तस्बीह जिसके लिए कर रहे हैं वो दिल में हो, दिल की कैफियतों में हो। या फत्ताह, मौला तू खोल दे दरवाजे सारे। बंदे किस चीज़ के दरवाजे खोलूं? अल्लाह रिज़्क़ के, अल्लाह औलाद के, अल्लाह सेहत के, अल्लाह तमंगरी के, अल्लाह रिज़्क़ के हलाल तैयब ताहिर के, अल्लाह इज़्ज़त शान शौकत के, अल्लाह वक़ार के, और आखिरत की बहुत बड़ी बुलंदियों के, और आखिरी वक्त में ख़ात्मा बिल खैर के, रूह की दुनिया के दरवाजे, मन की दुनिया के दरवाजे, रूहानियत के उरूज और कमाल के दरवाजे। या फत्ताह, बहुत कमाल चीज़ है, बहुत बहुत अनोखी चीज़ है, हैरत अंगेज चीज़ है। मैं एक दरवेश के साथ गया, लाहौर में एक गवर्नमेंट की कोई सोसाइटी है, फ्लैट्स पुराने बने हुए। तो मुझसे कहने लगे कि मेरा एक दोस्त है, मुझसे रूठा हुआ है, और आज से 30 साल पहले से मुझसे रूठा हुआ है। वो भी बूढ़ा हो गया, मैं भी बूढ़ा हो गया, बड़े अल्लाह वाले दरवेश। तो कोई ऐसा है कि जब जाता हूँ वो दरवाज़ा नहीं खोलता, आज भी जाऊँगा वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा के लिए जाता हूँ। मैंने कहा इंशाल्लाह खोलेगा। कैसे? मैंने कहा चलिए। बाहर बैठ के ना मैंने उनसे अर्ज़ किया कि पहले एक तस्बीह या फत्ताह की पढ़ लेते हैं, पर पढ़ें उसका तसव्वुर करके और अल्लाह की रहमत की अता और शफ़क़त को सामने रखते हैं। दुरूद पाक पढ़ के अव्वल आखिर हमने एक तस्बीह पढ़ी या फत्ताह की, पर वो दर्द कैसा था, वो गम कैसा था, वो विजदान कैसा था, उसका तर्जमा तो मैं नहीं कर सकता। देखें, कैफियत के कभी तर्जमे नहीं होते, कैफियत की कभी वजाहतें नहीं होती, लज़्ज़ात की कभी वसातें नहीं होती। बस दर्द से पढ़ा, उसके बाद उसका दरवाज़ा खटखटाया, थोड़ी ही देर के बाद खुद बाहर निकला, चंद लम्हों के बाद, और
देख के हैरान रह गया, आप कैसे? और सर झुका के थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर उसके आंसू निकले। कहा, बहुत शिकवे हैं, बहुत शिकायतें हैं। उनसे मुखातिब हो गए, मेरा तो ताल्लुक ही नहीं था। बहुत शिकवे हैं, बहुत शिकायतें हैं, पर क्या करूं, आप बहुत दफ़ा आए हैं और मुझे इल्म था आप आए हैं, मैं नहीं मिला, अच्छा आज मिलते हैं। फिर उन्होंने कमरा खोला, बैठे, कुछ खाने पीने को चीज़ें ले आए और बार बार उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने पूछा, आप खैरियत से आंसू आपको क्यों गिर रहे? कहा, अपनी साबका बेमरवतियों पे, साबका बेवफाइयों पे और इनकी वफा पे। वो हैरान, उनका मुंह खुला का खुला। ये लोग, और ये शख्स वो था जिसने आज तक मुझे जाना पहचाना नहीं, हाथ मिलाना गवारा नहीं करता था, सामने आता तो पहचानना गवारा नहीं करता। इसको क्या हो गया? मैंने कहा, आज जफा के ताले टूट गए, वफा की चाबी आ गई। जफा के ताले टूट गए, वफा की चाबी आ गई, और वफा की चाबी है या फत्ताह हो, या फत्ताह हो, या फत्ताह हो। इन रातों को मुनव्वर करे, इन रातों को बाबरकत करें, इन रातों को सईद बनाए, सआदत मंद बनाएं। और इन रातों में रिस्क, बरकत, इज्जत, घर, सेहत, बेटे, नेमतें, शादियां, घरेलू जिंदगी, मसाइल, उलझने कोई भी है, ये हमारे लिए है। हम गिनते चले जाएं, मसाइल को किताब बन जाएगी। अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए है। अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए है। अल्लाह करीम है, कादिर है, मुक्तदिर है, और वो चाहता है हो जाता है। तो जब बंदा ये या फत्ताह पढ़ता है, उसकी बरक़ात के हैरत अंगेज दरवाजे खुल जाते हैं। तो आए, इन रातों में ये पढ़ के अपनी रातों को सईद बना ले, सआदतमंद बना ले, और इन रातों में इन वजीफ़ों के ज़रिए उसकी रहमत को कैश करें और नस्लें और आप ऐश करें। इंशाअल्लाह करेंगे सलात व तस्बीह भी और या फत्ताह भी। ये आपको भी इजाज़त है और जिनको बताएं उनको भी इजाज़त है। बहुत बाबरकत रातें, बाबरकत वजीफ़ा और बाबरकत दुआएं और बाबरकत लम्हे इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। बहरहाल जिसने किया है, मेरा साल का तजर्बा है, और ये मेरा नहीं, सदियों से ये तजर्बा बड़ी बड़ी हस्तियों के चले आ रहे हैं। जो इन 10 रातों में ये 2 अमल करता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसकी सुनता है, उसकी मानता है, अल्लाह उसके लाड सहता है, अल्लाह उस पर रहमतें भेजता है, अल्लाह उस पर करम और अता की बख्शिश की चादर फैलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका दर्द ख़त्म, उसका गम ख़त्म, उसकी मजबूरियाँ ख़त्म, उसकी सूलियाँ ख़त्म, उसके सवाल पूरे होते हैं और उसको नेमत, अज़मत, इज़्ज़त, बरकत मिलती है। अल्लाह पाक हमारी हाज़री को कबूल फरमाए और इसको हमेशा बरकतों और खैरों का ज़रिया बनाए। इंशाअल्लाह कदरदान को मिलता है, आप यकीनन कदरदान हैं और ज़रूर पाएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो इन 10 रातों में ये 2 अमल करता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसकी सुनता है, उसकी मानता है, अल्लाह उसके लाड सहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका दर्द ख़त्म, उसका गम ख़त्म। बहुत बहुत अनोखी चीज़। अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए। और इन रातों में इन वजीफ़ों के ज़रिए उसकी रहमत को कैश करें और नस्लें और आप ऐश करें। और एक और चीज़ है, वह है सलात व तस्बीह। सलात व तस्बीह का कोई तायुन नहीं कि इसको किस वक्त पढ़ना है, लेकिन अगर 10 रातों में सलात व तस्बीह को पढ़ लें, आप रोज़ पढ़ लें, आप 10 रातों में कोई चूक जाए लेकिन रोज़ाना पढ़ें और गिड़गिड़ा के पढ़ें सलात व तस्बीह। मुश्किलात को आसानियों बदलने के लिए, ज़वाल को नेमत में बदलने के लिए, मुसीबत को खुशहाली में बदलने के लिए, बीमारी को सेहत में बदलने के लिए, और कर्ज़ों को तमंगरी में बदलने के लिए, और झोंपड़े को महल में बदलने के लिए, और परेशानियाँ, मुश्किलात को राहतों में बदलने के लिए सलात व तस्बीह अज़ल से एक हैरत अंगेज़ तोहफ़ा है। या फत्ताह हो और सलात व तस्बीह, आप इन दोनों में से एक चीज़ भी पढ़ सकते हैं। बिलफर्ज आप दोनों नहीं कर सकते, आपको एक चीज़ कर लीजिए, आप दोनों कर लें, आपको सहूलत है, नेमत है, सआदत है और बरकत है। बहरहाल जिसने किया है, मेरा साल का तजर्बा है, और ये मेरा नहीं, सदियों से ये तजर्बा बड़ी बड़ी हस्तियों के चले आ रहे हैं।
جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اللہ اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اس پہ کرم اور عطا کی بخشش کی چادر پھیلاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم، اس کی مجبوریاں ختم، اس کی سولیاں ختم، اس کے سوال پورے ہوتے ہیں، اور اس کو نعمت، عظمت، عزت، برکت ملتی ہے۔ مایوس لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں، ہاں یہ مایوس لوگوں کے لیے ہے، جو آس امید ہر چیز سے مایوس ہو گئے ان کے لیے ہے۔ یا فتاح، ڈوب کے پڑھیے گا، تسبیح بھی ہاتھ میں ہو، پر تسبیح جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دل میں ہو، دل کی کیفیتوں میں ہو۔ یا فتاح، مولا تو کھول دے دروازے سارے۔ بندے کس چیز کے دروازے کھولوں؟ اللہ رزق کے، اللہ اولاد کے، اللہ صحت کے، اللہ تونگری کے، اللہ رزق کے حلال طیب طاہر کے، اللہ عزت شان و شوکت کے، اللہ وقار کے، اور آخرت کی بہت بڑی بلندیوں کے، اور آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کے، روح کی دنیا کے دروازے، من کی دنیا کے دروازے، روحانیت کے عروج اور کمال کے دروازے۔ یا فتاح، بہت کمال چیز ہے، بہت بہت انوکھی چیز ہے، حیرت انگیز چیز ہے۔ میں ایک درویش کے ساتھ گیا، لاہور میں ایک گورنمنٹ کی کوئی سوسائٹی ہے، فلیٹس پرانے بنے ہوئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک دوست ہے مجھ سے روٹھا ہوا ہے، اور آج سے 30 سال پہلے سے مجھ سے روٹھا ہوا ہے، وہ بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھا ہو گیا، بڑے اللہ والے درویش، تو کوئی ایسا ہے کہ جب جاتا ہوں وہ دروازہ نہیں کھولتا، آج بھی جاؤں گا وہ دروازہ نہیں کھولے گا، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں۔ میں نے کہا انشاءاللہ کھولے گا۔ کیسے؟ میں نے کہا چلیے۔ باہر بیٹھ کے میں نے ان سے عرض کیا کہ پہلے ایک تسبیح یا فتاح کی پڑھ لیتے ہیں، پڑھیں اس کا تصور کر کے، اور اللہ کی رحمت کی عطا اور شفقت کو سامنے رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کے اول آخر ہم نے ایک تسبیح پڑھی یا فتاح کی، پر وہ درد کیسا تھا، وہ غم کیسا تھا، وہ وجدان کیسا تھا، اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، کیفیات کے کبھی ترجمے نہیں ہوتے، کیفیات کی کبھی وضاحتیں نہیں ہوتی، لذات کی کبھی وسعتیں نہیں ہوتی۔ بس درد سے پڑھا، اس کے بعد اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی ہی دیر کے بعد خود باہر نکلا، چند لمحوں کے بعد، اور دیکھ کے حیران آ گیا، آپ کیسے؟ اور سر جھکا کے تھوڑی دیر کھڑا رہا، اور پھر اس کے آنسو نکلے۔ کہا بہت شکوے ہیں، بہت شکایتیں ہیں، ان سے مخاطب ہو کے، میرا تو تعلق ہی نہیں تھا، بہت شکوے ہیں، بہت شکایتیں ہیں، پر کیا کروں، آپ بہت دفعہ آئے ہیں اور مجھے علم تھا آپ آئے ہیں، میں نہیں ملا، اچھا آج ملتے ہیں۔ پھر انہوں نے کمرہ کھولا، بیٹھے، کچھ کھانے پینے کو چیزیں لے آئے، اور بار بار ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ خیریت سے آنسو آپ کو کیوں گر رہے؟ کہا اپنی سابقہ بے مروتیوں پہ، سابقہ بے وفائیوں پہ، اور ان کی وفا پہ۔ وہ حیران، ان کا منہ کھلا کا کھلا، یہ لوگ، اور یہ شخص وہ تھا جس نے آج تک مجھے جانا پہچانا نہیں، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا تھا، سامنے آتا تو پہچاننا گوارا نہیں کرتا، اس کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آج جفا کے تالے ٹوٹ گئے، وفا کی چابی آ گئی۔ جفا کے تالے ٹوٹ گئے، وفا کی چابی آ گئی، اور وفا کی چابی ہے یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو۔ ان راتوں کو منور کرے، ان راتوں کو بابرکت کریں، ان راتوں کو سعید بنائیں، سعادت مند بنائیں، ان راتوں میں رزق، برکت، عزت، گھر، صحت، بیٹے، نعمتیں، شادیاں، گھریلو زندگی، مسائل، الجھنیں کوئی بھی ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم گنتے چلے جائیں مسائل کو، کتاب بن جائے گی۔ اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے ہے۔ اللہ کریم ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، اور وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ یہ یا فتاح پڑھتا ہے، اس کی برکات کے حیرت انگیز دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آئیں ان راتوں میں یہ پڑھ کے اپنی راتوں کو
سعید بنا لے، سعادت مند بنا لے، اور ان راتوں میں ان وظیفوں کے ذریعے اس کی رحمت کو کیش کریں اور نسلیں اور آپ عیش کریں۔ انشاءاللہ کریں گے صلاۃ و تسبیح بھی اور یا فتح بھی۔ یہ آپ کو بھی اجازت ہے اور جن کو بتائیں ان کو بھی اجازت ہے۔ بہت بابرکت راتیں، بابرکت وظیفہ اور بابرکت دعائیں اور بابرکت لمحے انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ بہرحال جس نے کیا ہے، میرا سالہ سال کا تجربہ ہے، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے یہ تجربہ بڑی بڑی ہستیوں کے چلے آ رہے ہیں۔ جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اللہ اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اس پہ کرم اور عطا کی بخشش کی چادر پھیلاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم، اس کی مجبوریاں ختم، اس کی سولیاں ختم، اس کے سوال پورے ہوتے ہیں، اور اس کو نعمت، عظمت، عزت، برکت ملتی ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو ہمیشہ برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ قدردان کو ملتا ہے، آپ یقیناً قدردان ہیں اور ضرور پائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم۔ بہت بہت انوکھی چیز، اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے۔ اور ان راتوں میں ان وظیفوں کے ذریعے اس کی رحمت کو کیش کریں اور نسلیں اور آپ عیش کریں۔ اور ایک اور چیز ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کا کوئی تعین نہیں کہ اس کو کس وقت پڑھنا ہے، لیکن اگر 10 راتوں میں صلاۃ التسبیح کو پڑھ لیں، آپ روز پڑھ لیں، آپ 10 راتوں میں کوئی چوک جائے لیکن روزانہ پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں صلاۃ التسبیح۔ مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے، زوال کو نعمت میں بدلنے کے لیے، مصیبت کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے، بیماری کو صحت میں بدلنے کے لیے، اور قرضوں کو تمنگری میں بدلنے کے لیے، اور جھونپڑے کو محل میں بدلنے کے لیے، اور پریشانیاں، مشکلات کو راحتوں میں بدلنے کے لیے صلاۃ التسبیح ازل سے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ یا فتح ہو اور صلاۃ التسبیح، آپ ان دونوں میں سے ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں، بالفرض آپ دونوں نہیں کر سکتے، آپ کو ایک چیز کر لیجیے، آپ دونوں کر لیں، آپ کو سہولت ہے، نعمت ہے، سعادت ہے اور برکت ہے۔ بہرحال جس نے کیا ہے، میرا سالہ سال کا تجربہ ہے، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے یہ تجربہ بڑی بڑی ہستیوں کے چلے آ رہے ہیں۔ جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اللہ اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اس پہ کرم اور عطا کی بخشش کی چادر پھیلاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم، اس کی مجبوریاں ختم، اس کی سولیاں ختم، اس کے سوال پورے ہوتے ہیں، اور اس کو نعمت، عظمت، عزت، برکت ملتی ہے۔ مایوس لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں، ہاں یہ مایوس لوگوں کے لیے ہے، جو آس امید ہر چیز سے مایوس ہو گئے، ان کے لیے ہے۔ یا فتح ہو، ڈوب کے پڑھیے گا، تسبیح بھی ہاتھ میں ہو، پر تسبیح جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دل میں ہو، دل کی کیفیتوں میں ہو۔ یا فتح ہو، مولا تو کھول دے دروازے سارے۔ بندے کس چیز کے دروازے کھولوں؟ اللہ رزق کے، اللہ اولاد کے، اللہ صحت کے، اللہ تمنگری کے، اللہ رزق کے حلال طیب طاہر کے، اللہ عزت شان و شوکت کے، اللہ وقار کے، اور آخرت کی بہت بڑی بلندیوں کے، اور آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کے، روح کی دنیا کے دروازے، من کی دنیا کے دروازے، روحانیت کے عروج اور کمال کے دروازے۔ یا فتح ہو، بہت کمال چیز ہے، بہت بہت انوکھی چیز ہے، حیرت انگیز چیز ہے۔ میں ایک درویش کے ساتھ گیا، لاہور میں ایک گورنمنٹ کی کوئی سوسائٹی ہے، فلیٹس پرانے بنے ہوئے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک دوست ہے، مجھ سے روٹھا ہوا ہے، اور آج سے 30 سال پہلے سے مجھ سے روٹھا ہوا ہے،
وہ بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھا ہو گیا. بڑے اللہ والے درویش.